میاں شہباز شریف صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، آج یہ پاکستان کی تاریخ میں اور اس پارلیمان کی تاریخ میں یہ ایک بہت اہم دن ہے. میں اس معزز ایوان کے دونوں سائٹس پر تشریف فرما معزز اراکین کو یہ گزارش کروں گا کہ جو بل آج جن کے اوپر گورنمنٹ اور ان کے اتحادی یہاں سے بلڈوز کرانا چاہتے ہیں، اس غیر قانونی اور پارلیمان کی ٹریڈیشنز کی دھجیاں اڑا کر ان بلز کو بلڈوز کرانا، جناب اسپیکر، اس کا سب سے بڑا بوجھ آپ کے کاندھوں پر ہے اور پھر اس معزز ایوان کے کاندھوں پہ ہے. میں آپ کو چند دن پہلے پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، جب رات کے اندھیرے میں 10 بجے رات کو اعلان ہوا کہ اگلے دن صبح 10 بجے پارلیمان کا اجلاس ہوگا، اور پھر جب عمران خان نیازی صاحب کے کھانے میں درجنوں پی ٹی آئی کے ممبرز غیر حاضر تھے، اتحادی انکاری تھے، تو یکایک اجلاس کو مؤخر کر دیا گیا اور حکومتی وزراء نے کہا کہ ہمیں متحدہ اپوزیشن سے مشورہ کرنا ہے. اور پھر آپ جناب کا ہمیں خط موصول ہوا، آپ نے لکھا تھا خط مجھے، اور پوری جوائنٹ اپوزیشن نے جناب اسپیکر بڑی ارک ریزی کے ساتھ اس خط کے مندرجات پر غور کیا اور بڑا کمپریہنسو جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا اور بہت شاندار تجاویز دی گئی. لیکن جناب اسپیکر، آپ نے پھر اس کے بعد اپنا رابطہ منقطع کر لیا. آپ کی طرف سے ہمیں کوئی جواب نہ ملا. کمیٹی کا نہ آپ نے اس سے مشاورت کی، نہ ہمیں بتایا کہ اب آگے کیا پروگرام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، میں بڑے ادب سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ڈھکوسلا تھا. اٹ واز اے پلوئے ٹو بائی ٹائم، تاکہ ووٹ کسی طریقے سے پورے کیے جائیں اور اتحادی پارٹیز کو منایا جائے، وگرنہ مشاورت کا آپ کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا. جناب اسپیکر، الیکشن میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کے بعد دھاندلی کا شور ہوتا ہے. اگر دھاندلی ہوئی ہو، یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ الیکشن سے پہلے نہ صرف یہ ایوان بلکہ 22 کروڑ عوام دھاندلی کا گلیوں اور محلوں میں شور کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، اور میں یقیناً ٹریجری بینچز کے ان باضمیر آنریبل ممبرز کو داد دیتا ہوں، ان کی تحسین کرتا ہوں کہ انہوں نے
حکومتی جلد بازی کے دباؤ میں نہیں آئے اور انہوں نے مفادات کا جو پلندہ ہے، شخصی جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان کو انشاءاللہ کوئی فائدہ نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لیکن سوچ بڑی محدود ہے کہ ان بلز کو بلڈوز کر کے عوام سے تو ان کو اب ووٹ ملنا محال ہے، یہ جانتے ہیں، لہذا مشین کے ذریعے دوبارہ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ کسی طریقے سے اپنی میعاد کو اور طول دے سکے۔ یہ اب عوام کے پاس ووٹ کے لیے نہیں جا سکتے، اسی لیے انہوں نے یہ ای وی ایم اور ای وی ایم کیا چیز ہے جناب اسپیکر؟ ایول اینڈ ویشیس مشین۔ آر ٹی ایس روڈ ٹرانسپورٹ سسٹم وہ تو خراب ہو گیا تھا 2018 میں، جس کے نتیجے میں یہ دھاندلی زدہ حکومت معرض وجود میں آئی۔ اب یہ روڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کو چھوڑ کر اب یہ ایول وشیس مشین پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس کرسی پر براجمان ہیں اور آپ کی ذمہ داری، آپ کا عہدہ اس بات کا متقاضی ہے اور یقیناً اس معزز ایوان میں تمام آنریبل ممبر سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے، اور جس کرسی پر آپ براجمان ہیں جناب اسپیکر، یہاں پر پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے قابل اور بڑے آنریبل اسپیکرز آئے، جن میں مولوی تمیز الدین بھی شامل تھے، اور جنہوں نے ہاؤس کے تقدس اور وقار کے لیے وہ عدالتوں میں اپنا مقدمہ لے کے گئے، سندھ ہائی کورٹ سے مقدمہ جیتا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس پارٹ آف ہسٹری جسٹس منیر نے اپنی کتاب میں سب کچھ لکھ دیا ہے۔ میں آپ کا وقت اس کے اوپر ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ یہی وہ پارلیمان ہے جس نے 1973 کا آئین متفقہ طور پر مشاورت کے ساتھ قوم کو تحفے کے طور پر ادا کیا تھا۔ اور یہ 1973 کا آئین یہ قومی اذہان، مشاورت، فلیکسیبلٹی کا ایک شاندار نمونہ ہے، مثال ہے، اور اسی 73 کے آئین نے آج بھی پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے متحد رکھا ہے۔ جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے 24 سال بعد مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا تھا۔ آپ مصروف ہیں، اور بدقسمتی سے مشرقی پاکستان کی میجورٹی کو ذاتی مفادات کی خاطر پیرٹی کا فارمولہ لا کر پاکستان کی بنیادوں کو ہلا دیا گیا، اور پھر صرف 24 سال بعد قائد اعظم کا پاکستان دو لخت ہو گیا۔ جناب اسپیکر، آج شخصی اور وقتی مصلحت کی خاطر اگر آپ نے اس بل کو یا ان بلز کو آپ نے بلڈوز ہونے دیا تو تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔
22 करोड़ अवाम आपको माफ नहीं करेंगे और तारीख ये कहने पर मजबूर होगी जनाब स्पीकर कि स्पीकर नेशनल असेंबली जिसकी जिम्मेदारी है वो हाउस का कस्टोडियन है कि आइन और कानून और रवायात के पेश नजर मामलात को हल किया जाए। और अगर आप आज खुदा ना करे पीटीआई के मेंबर के तौर पर सरकारी बेंच से मिलकर अगर आपने आज इन बिलों को बुलडोज होने दिया तो यकीन कर लें कि 22 करोड़ अवाम का गैज़ो गज़ब आप पर भी होगा और इनके ऊपर भी होगा और वो उनको कभी माफ नहीं करेंगे। मैं वेलकम करता हूं बहरीन के स्पीकर तशरीफ लाई हैं और इसके साथ वहाँ के मजलिस शुरा के मेंबर्स, हम इसको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी व्यासा। अहलन व सहलन या दयूफ, अंतुम दयूफ तबान लाकिन इख्वान, माशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, मैं आपसे, ये शाहिद साहब ने ठीक कहा कि बड़ी मुद्दत बाद मुझे अरबी का मौका मिला है। जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं और आप का यह आज फर्ज मनसबी है कि आप जिस गैर कानूनी तरीके से और गैर आईनी तरीके से आज इन बिलों को पेश किया जा रहा है, वो कहां गई आपकी मुशावरत, कहां गया का खत, कहां गया हमारे खत का जवाब? आज भी मैंने आपको एक रिमाइंडर दिया है, मिला आपको? मैं बिल्कुल इसका जवाब ही दूंगा और मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करता हूं कि मैं कोई काम कानून और आईन और रूल्स के खिलाफ नहीं करूंगा। तो फिर मैं आपसे, अगर आपने ये इतनी बड़ी बात की है तो फिर उसका एसिड टेस्ट है जनाब स्पीकर कि आप दारुल अवाम के स्पीकर की तरह पार्टी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दें तो हम आपको लब्बैक कहेंगे। और आप जाती पार्टी लाइन से बालातर होकर आपने जो बात की है उसका प्रैक्टिकल, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यही है कि आप अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दें और स्पीकर, हम आपको अपने कांधों पे बिठाएंगे और नारे लगाएंगे। तो जनाब स्पीकर, प्लीज, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि 18वीं तरमीम हो, 19वीं तरमीम हो, नेशनल एक्शन प्लान हो, ये तमाम अजीम मराहिल दानिश, हिकमत, सबर और तहम्मुल और वसीतर कौमी मफाद के नतीजे में ये मराहिल तय किए गए और कौम इन तमाम मामलात को बहुत अच्छी तरह जानती है। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस तरह पीटीआई की हुकूमत ने, इमरान नियाजी साहब ने अवाम का गला काटा और इन्फ्लेशन, आम अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, उसी तरीके से आज ये इस ऐवान के अंदर मामलात को हल करना चाहती हैं। मैं आपको बड़े अदब से ये कहना चाहता हूं कि ये पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाएगी, हम ये काम नहीं होने देंगे बिल्कुल।
پارلیمان کو تالا لگایا جاتا ہے، پارلیمانی پریس گیلری کو تالا لگایا جاتا ہے اور بلز کو بلڈوز کیا جاتا ہے. جناب اسپیکر، دیکھتی آنکھ سے اس سے بدتر دور، سیاہ دور پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا. میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہی الیکٹورل ریفارمز میاں نواز شریف کے دور میں کمیٹی بنی اور یہ ایوان گواہ ہے کہ تمام پارلیمانی پارٹیز کو اس میں نمائندگی دی گئی اور 117 مشاورتی اجلاس ہوئے. آپ نے جو، میں معافی چاہتا ہوں، یہ تقابلی جائزہ پیش کرنا ضروری ہے، ٹو ہیو اے اسٹارک کمپیریزن. آپ نے جو کمیٹی بنائی اس کا ایک اجلاس جون میں ہوا، ایک اجلاس اگست میں ہوا اور ایک ستمبر میں ہوا. اس کے بعد چھٹی، اس کے بعد جناب بات ختم ہو گئی. وہ کمیٹی جس میں پی ٹی آئی کی بھی نمائندگی تھی جناب اسپیکر، حالانکہ انہوں نے کنٹینرز لگائے ہوئے تھے، ان کا بازار گرم تھا، دن رات پارلیمنٹ کو آگ لگانے کی وہاں پر باتیں ہوتی تھیں، وہ بھی اس کمیٹی میں شامل تھے. اور 117 مشاورتی اجلاسوں کے بعد متفقہ طور پر کنسنسس کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ جناب اسپیکر الیکٹورل ریفارمز کا بل پاس ہوا. یہ کریڈٹ جاتا ہے میاں نواز شریف کی حکومت کو. اور آج اس کے مقابلے میں جناب اسپیکر، چونکہ ان کی نیت کالی ہے، ان کی نیت میں فتور ہے، یہ کالے قوانین پاس کروانا چاہتے ہیں جس کی اجازت نہ آپ دیں گے نہ یہ ایوان دے گا، وگرنہ پھر ان کا گریباں ہوگا اور 22 کروڑ عوام کا ہاتھ ہوگا جناب اسپیکر. اس لیے میں آپ سے گوش گزار ہوں کہ آج یہ آپ کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، بلکہ آپ کا کڑا امتحان ہے. یہ اس ایوان میں دونوں سائڈز پر بیٹھے ہوئے معزز اراکین کا، ان کا امتحان ہے. اور جناب اسپیکر، کس طریقے سے وہ ادارہ جو اس ملک کے اندر شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہے، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان، ان کے شدید اعتراضات کے باوجود یہ اجلاس بلا کر ان کالے قوانین کو منظور کرانا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر، اس ساری دھونس دھاندلی اور جبر کا کیا مقصد ہے؟ کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ عوام کے پاس نہ جانا پڑے اور یہ ای وی ایم جو ہے وہ ان کا مقصد پورا کر دے. کچھ آپ زیر لب مسکرا رہے ہیں، کھل کے مسکرائیں آپ. دیکھیں میں صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں کسٹوڈین ہوں اور میں جو بھی کرتا ہوں رولز کے مطابق کرتا ہوں، اور جو بل حکومت لاتی ہے اس کو ٹیبل کرنا یا اپوزیشن کی جو بل ہوتے ہیں. اور میں شکر الحمدللہ، میں انشاءاللہ کسی وقت، چونکہ آپ نے بتایا، میں پورا ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ اسمبلی جو ہے نا سب سے زیادہ قانون سازی کر چکی ہے، کنسلٹیشن کر چکی ہے اور بہت سی چیزوں پہ اپنا کام کر چکی ہے. جی میاں صاحب پلیز. یہ کچھ ایسا ہو جائے جناب اسپیکر کہ این آر او ان کو مل جائے. میں اس حوالے سے کسی اور موقع کے اوپر بات کروں گا، مگر ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کا اقتدار
اور طویل ہو جائے. جناب اسپیکر، یہ کیسی جمہوریت ہوگی، یہ کیسا انتخاب ہوگا کہ جہاں پر قانون کی دھجیاں اڑائی جائیں اور پھر یہ کہیں کہ ہم فیشسٹ نہیں ہیں، ہم جمہوریت پسند ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ فسطائی حکومت اور فیشسٹ حکومت کبھی نہیں آئی. وزیر خزانہ تشریف لے آئے ہیں آنریبل منسٹر، کہتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ چینج ہوا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو ٹیلی ویژن سے پتہ لگا. اندازہ فرمائیں جناب اسپیکر، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج ڈالر اپنی انتہائی سطح پر ہے، 175 روپے سے زیادہ کراس کر چکا. چینی 130 روپے پہ نہیں ملتی، آٹا 85 روپے پہ نہیں ملتا، گھی جو ہے وہ آسمانوں سے اس کی قیمتیں بات کر رہی ہیں، اور پھر یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر ان کو زیب نہیں دیتا. کہاں ریاست مدینہ اور کہاں یہ فسطائی حکومت. جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے اور یہ ایسا سیشن ایڈ ہاک سیشن نہیں بلایا جا سکتا. آپ اپنی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس اجلاس کو مؤخر کریں اور مکمل مشاورت کریں. اس کے بغیر آپ جو چاہے کر لیں، الٹے ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں، یہ قوم ان کالے قوانین کو نہیں مانے گی کسی صورت بھی. اور جناب اسپیکر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک میں نے عرض کر دی کہ وہ جو بل الیکٹورل ریفارم بل جو پاس ہوا تھا، دیٹ واز وداؤٹ اینی ڈسینٹ، متفقہ طور پر پاس ہوا تھا. اور آج شومی قسمت دیکھیں کہ وہ پارٹی جو بات کرتی تھی جمہوریت کی، جو بات کرتی تھی شفافیت کی، جو بات کرتی تھی اس ملک کے اندر تبدیلی لانے کی، وہ آج انہی قوانین کو، کالے قوانین کو، کالے روڈ رولر سے پاس کرنا چاہتی ہے. جناب اسپیکر، یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آئینہ، یہ خود اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیں. اور میں آج ریکارڈ پر آپ کی خدمت میں یہ بات لانا چاہتا ہوں اور آپ کی توسط سے اس معزز ایوان کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے آج خدا نخواستہ یہ کالا قانون پاس ہونے دیا تو پاکستان کو خاکم بدن شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی اور ان کے اوپر ہوگی، اور قوم ان کو معاف نہیں کرے گی. بالکل. تھینک یو جی. جناب اسپیکر، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑا وقت لوں گا. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اس ای وی ایم کو اور ان کے جو الیکٹورل ریفارمز کے نام پر جو دھاندلی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی انا یا ضد کی بنا پر اس کو مسترد نہیں کیا، بلکہ اس کو قانون، آئین اور مکمل طور پر ٹھوس دلیلوں کی بنیاد پر اس کو مسترد کیا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ سرکاری بنچ سے وزراء نے الیکشن کمیشن پر تابر توڑ حملے کیے اور الزامات کے نشتر اپنا ان کے اوپر بھیجے. بتائیے کہ ایک طرف یہ بات کیا کرتے تھے 4 حلقوں میں ری کاؤنٹنگ کی،
35 पेंशन की बात करते थे, और आज इलेक्शन कमीशन ने पूरी तहकीक के बाद जब ये फैसला दिया कि ये मशीन मुनासिब नहीं है और इसके नुकसानात ज्यादा हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ गए। जनाब स्पीकर, ये सारी कार्रवाई इमरान नियाजी की मर्जी के बगैर नहीं हुई। इमरान नियाजी साहब की पूरी आशीर्वाद थी। वजीरों की उन्होंने पीठ ठोंकी, उनको शाबाश दी और कहा कि पढ़ जाओ इलेक्शन कमीशन को। क्या इस तरीके से जनाब स्पीकर हम इस मुल्क में हम शफाफ इलेक्शन करवाएंगे? और ये इज्जत और तौकीर है इस ईवान की, जिसके जरिए ये आज खड़े होकर ना जाने क्या क्या यहां पर बातें करते हैं। और हमने हमेशा सब्र और तहम्मुल से काम लिया, कभी इनकी गाली गलौज का कभी जवाब नहीं दिया। जनाब स्पीकर, मैं यहां पर यह करना चाहता हूं कि ये बात पूरी दुनिया को इल्म है कि दुनिया के 167 ममालिक में सिर्फ 8 ऐसे मुल्क हैं जो इस ईवल विशियस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। 9 ममालिक ने तायब होकर इसको मुस्तरद कर दिया। उनमें जर्मनी भी शामिल है। जर्मनी की टेक्नोलॉजी, जनाब स्पीकर, हमसे वो कोसों मील दूर हम आगे हैं, लेकिन उन्होंने भी इस मशीन को रद्द कर दिया और ये इस मशीन को लाने में बज़िद हैं। काश जितना जोर, जितनी तवानाई, जितना वक्त वो इसके ऊपर सर्फ कर रहे हैं, अगर इससे आधा वक्त महंगाई को खत्म करने के लिए करते तो शायद इनकी कोई बात बन जाती। मगर इनको ना महंगाई से गरज है, ना गुर्बत से गरज है, ना मरीज से गरज है, ना आपके जो डेंगू के मरीज उससे गरज है। इनको सिर्फ एक बात की गरज है कि किस तरीके से अवाम के पास जाए बगैर इस ईवीएम के जरिए हम दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं। कौम इनको इक़्तिदार लाने की दूर की बात। जनाब स्पीकर, मैं बात खत्म कर रहा हूं। मैं आपको ये अर्ज करूंगा जनाब स्पीकर, दूसरी बात है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज की। ओवरसीज पाकिस्तानीज वो हमारे सरों के ताज हैं। दे आर ग्रेट एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। चाहे वो शुमाली अमेरिका में रहते हों या फार ईस्ट में रहते हों या मिडिल ईस्ट में रहते हों या बहरीन में रहते हों या यूरोप में रहते हों, उनकी मेहनत, उनकी अमानत और दयानत की बदौलत पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। और जिस तरह मैंने कहा कि वो रात को वहां सोते हैं, मगर उनका दिल और दिमाग अपने बच्चों, अजीज और रिश्तेदारों के साथ पाकिस्तान में होता है। अरबों डॉलर वो पाकिस्तान साल का वो रिमिट करते हैं। मैं समझता हूं कि उनकी जितना भी उनका शुक्रिया अदा किया जाए कम है। लिहाजा हमें उनके वोटिंग राइट से तो इख्तलाफ दूर की बात है, हम उसकी भरपूर तायीद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मगर बात कुछ और है। बात यह है जनाब स्पीकर कि वो तरीकाकार उसके ऊपर हम बात करते हैं कि यह हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानी का नाम इस्तेमाल करके अपने फस्ताई जो उनके मंसूबे हैं उनको ये कामयाब कराना चाहते हैं, वगरना उनके वोटिंग राइट्स का तो कोई झगड़ा नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली, आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो मैं समझता हूं कि हमें इस बारे में भी पूरी तरह चौकन्ना होना होगा, क्योंकि जिस तरह इस हुकूमत ने मुल्क के अंदर रहने वालों को दिन रात दरोगोई की, गलत बयानी की, इसी तरह आज ये बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों को ईवीएम और जो मुजवजा तरीकाकार है जनाब स्पीकर इलेक्शन का, उस हवाले से ये सबसबाग दिखा रहे हैं।
سبز باغ دکھا رہے ہیں اسی طرح جس طرح ڈیم فنڈ کا سبز باغ دکھایا گیا تھا۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ کڑوا سچ یہ ہے کہ بات الیکٹورل ریفارمز کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ الیکشن آئندہ اس کو کس طرح ہم چوری نہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ کہ ہم الیکشن کو چوری سے بچانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جو ڈسکا میں ابھی رپورٹ آ گئی الیکشن کمیشن کی، صاف چور پکڑے گئے، تھیلے ووٹوں کے لوٹے گئے، لوگوں کو اغوا کیا گیا، سزا کا تعین ہونا باقی ہے۔ اب ان الیکشن کے چوروں سے ہم یہ توقع کریں کہ یہ الیکٹورل ریفارمز لے کے آئیں گے، یہ نہیں ہو سکتا جناب اسپیکر، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں آپ کو، آپ مجھے بار بار دیکھ رہے ہیں کہ میں ختم کروں، ٹھیک ہے، میں آپ کا حکم مانتا ہوں جناب اسپیکر۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس پروسیس کو مؤخر کریں، مشاورت کے عمل کو دوبارہ شروع کریں، اور اس کے لیے ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطیہ کہ اگر ان کی نیت نیک ہو۔ اور میں آج اپنی بات ختم کرنے سے پہلے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، کہ ان کی حکومت آنے کے بعد 3 الفاظ کے معنی بدل گئے۔ بربادی کا نام تبدیلی ہو گیا، بربادی کا نام تبدیلی ہو گیا، اور انتقام کا نام احتساب ہو گیا، اور دھاندلی کا نام EVM مشین ہو گیا۔ جناب اسپیکر، میں یہ عرض کروں گا اپنے ٹریجری بینچز میں وہ تمام باضمیر جو لوگ ہیں جو اپنی ضمیر کی آواز پر فیصلے کرتے ہیں کہ آئیں، ہاتھوں میں ہاتھ ملائیں اور آج ضمیر کی آواز پر کھڑے ہو جائیں اور اس کالے قانون کو دفن کر دیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بابر جی